یہ ایک مثال ہے، یعنی ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میں گرم پانی میں ہاتھ ڈالوں گا اور میرے ہاتھ کو ٹھنڈا ہونا چاہیے، سکون آنا چاہیے، نہیں، اگر آپ گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ گرم رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا دل یاد الہی سے خالی ہے اور یاد دنیا سے آباد ہے، اور یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اپنا جائزہ لیں، اپنی حقیقت کو تلاش کریں، اپنے خیالات کو دیکھیں، تو اگر آپ کا دل یاد دنیا سے آباد ہے اور یاد الہی سے خالی ہے تو آپ پریشان رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یاد الہی، ذکر اللہ۔ دیکھیں، اللہ کی یاد جو ہے، اس کے بارے میں ہمیں بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور یعنی ہم نے ایک قسم سے محدود کر دیا ہے یاد الہی کو اور یا ذکر الہی کو۔ اللہ کی یاد کو یا اللہ کے ذکر کو ہم نے محدود کر دیا ہے تسبیح کے ذکر تک۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے دین اسلام کے ہر کام کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، اس کی حقیقت کو نہیں جانتے یا اس کے تقاضوں کو نہیں جانتے۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے، اب ذکر الہی ہے کیا؟ یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تھے ذکر الہی، تو اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ نمبر ایک بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ اور یہ یعنی مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ہم یاد دنیا میں وقت گزار رہے ہیں، دنیا کی یاد میں۔ ہمارا رخ ہونا چاہیے تھا اللہ کی طرف، اور ہمیں یاد الہی میں زندگی گزارنی چاہیے تھی، لیکن ہم یاد دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری منزل جو ہے وہ ظاہر ہے، دنیا ہے، مٹیریل ہے، ہم مادہ پرست ہیں، اور اسی میں ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اسی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات جو ہے قابل غور ہے کہ ہم نے اصل کامیابی دنیا کی کامیابی کو قرار دے دیا ہے، یعنی دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ ہم نے اپنے ظاہر کو اپنی حقیقت قرار دے دیا ہے، حالانکہ یہ ہم نہیں ہیں۔ انسان جو کہ نظر آ رہا ہے وہ دراصل انسان نہیں ہے، وہ اس انسان، یہ ظاہر ہمارا جو ہے جسم، یہ ایک مکان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کا دھوکہ کھا لیا ہے، اور دنیا کے دھوکے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے اپنے زندگی کو مٹیریل تک محدود کر دیا ہے، مادہ، اس کو کہتے ہیں مادہ پرستی۔ تو ہم لوگ مادہ پرست ہیں، ہمیں اللہ کی پرستش کرنی چاہیے تھی، اور اپنا وقت جو ہے یاد الہی میں گزارنا چاہیے تھا، ذکر اللہ میں گزارنا چاہیے تھا۔ ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دیکھیں، میں زیادہ یعنی ایسی بات نہیں کہوں گا جو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہو۔ آپ اپنی اس بات کے ثبوت میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یعنی بات کیا ہے کہ ہم لوگ یاد دنیا میں وقت گزار رہے ہیں، اور دراصل ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ دنیا کو ہم نے منزل سمجھ لیا ہے، اس کی کامیابی کو ہم نے اصل کامیابی قرار دے دیا ہے، یا اس کی ناکامی کو ہم نے اصل ناکامی قرار دے دیا ہے۔ یہ بات غلط ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔
اور ایک بات اور نوٹ کر لیں، وہ شخص جس کا دل یاد الہی سے غافل ہو اور یاد دنیا سے آباد ہو، یہ شخص کبھی خوشی نہیں دیکھ سکے گا، اس کا دل غیر مطمئن رہے گا، یہ پریشان رہے گا۔ یہ ایک فطری نتیجہ ہے، ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پہ اس طرح اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ گرم پانی میں ہاتھ ڈال دیں تو آپ کا ہاتھ گرم رہے گا۔ یہ ایک مثال ہے، ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میں گرم پانی میں ہاتھ ڈالوں گا اور میرے ہاتھ کو ٹھنڈا ہونا چاہیے، سکون آنا چاہیے، نہیں، اگر آپ گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ گرم رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا دل یاد الہی سے خالی ہے اور یاد دنیا سے آباد ہے، اور یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اپنا جائزہ لیں، اپنی حقیقت کو تلاش کریں، اپنے خیالات کو دیکھیں، تو اگر آپ کا دل یاد دنیا سے آباد ہے اور یاد الہی سے خالی ہے تو آپ پریشان رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک لگی ہوئی بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ پریشان ہیں تو یہ ایک علامت ہے کہ آپ کے دل میں، آپ کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے۔ اللہ کی یاد جو حقیقی ہے، اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، دل پرسکون ہو جاتا ہے اور حقیقی خوشی آپ کو ملتی ہے، یعنی یاد الہی سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو خبردار، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو چین پڑتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ضمنی بات بتا رہا ہوں، آج کل ہر شخص پریشان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی پریشانی کے بغیر نہیں گزر سکتی، اور یہ ایک لازمی حصہ ہے پریشانی۔ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، اور لوگ چیلنج کے طور پہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو پریشان نہ ہو، ہر شخص پریشان ہے۔ بعض لوگ یہ چیلنج کے طور پہ کہتے ہیں، یہ بات غلط ہے، گمراہی ہے۔ دنیا میں اللہ کے بندے پریشان نہیں رہتے، وہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو ذکر اللہ کی بات کر رہا تھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذکر اللہ کیا ہے، اللہ کی یاد کیا ہے، اس کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ایک بات جو ہمیں غلط فہمی لگ گئی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، بلکہ دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ بہرحال ہم تو نہ قرآن کی، اللہ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری جو اس وقت حالت ہے کہ ہماری جو اس چھوٹی سی عقل میں آتا ہے وہی ہم سمجھتے ہیں کہ وہی حقیقت ہے، لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہماری عقل اس مقصد کا احاطہ نہیں کر سکتی جس مقصد کو لے کر ہم دنیا میں آئے ہیں۔ عقل احاطہ نہیں کر سکتی، ہمیں پھر سننا پڑے گی اللہ کی بات کو، ماننا پڑے گا اللہ کے کلام کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں، یعنی جو قرآن میں لکھا ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ آپ اگر زبان سے کہتے بھی ہیں، لیکن حقیقت میں آج کے مسلمان کا نہ قرآن پر یقین ہے، نہ اللہ کے رسول کی باتوں پر، نہ ان کی زندگی پر۔ اس کی وجہ تو میں نے آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور ظاہر کی زندگی کو ہم نے اصل زندگی قرار دے کے ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد الہی
بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم